اب یہاں پہ پھر وہ آ رہی ہے آخری مرتبہ یہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ. حرمت علیکم المیتۃ، تو تم پر حرام کیا گیا مردار، جو خود اپنی موت مر گیا جانور، وہ حرام ہو گیا. والدم، دم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، کسی اور کے نام نامزد ہے، کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کا وہ جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے. والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے، وہ اپنی زنجیر جس میں بندھی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندا ایسا لگ جاتا ہے، اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی وہ گلا گھٹ جاتا ہے، مر جاتی ہے. تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے. والموقوذۃ، یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی، وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا. والمتردیۃ، یا اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے، گردن ٹوٹ گئی ہے، مر گیا ہے، وہ بھی مردار ہے. والنطیحۃ، کسی اور نے جانور نے سینگ مارا ہے، اس کے صدمے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے جانور، تو وہ بھی حرام ہو گیا. یعنی میتہ کی مزید 4 قسمیں. یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو، لیکن یہ کہ یہ مرنے کی، ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا، اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے، اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے، لہذا وہ مردار کے حکم میں ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم ذبح کر لو. فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی ہرن کے اوپر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا وہ شیر بھاگ گیا، آپ نے کوئی فائر کیا، وہ بھاگ گیا، ابھی ہرن میں جان ہے، آپ نے جا کے ذبح کر لیا، تو وہ پھر آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ ابھی اس میں جان تھی، ذبح آپ نے کیا ہے، تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا. تو جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہو اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیجیے، باقی آپ کھا سکتے ہیں. الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کر لیا. وما ذبح علی النصب، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم استھانوں پہ جا کر ذبح کرو. یہ خاص جگہ ہے، یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بازار ہے، وہاں جا کے ذبح کرنا، یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی استھان ہے، وہ بھی اب حرام ہو گیا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو. یہ بھی ایک جوئے کی شکل ہو جاتی تھی. وہ لوگ یہ کرتے تھے، قربانی اپنی کی، اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیے، اب تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں، تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہیں اس کے اندر داؤ پر لگ رہے ہیں. ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا. اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جیسا کہ میں نے اس کی آخری صورتوں میں سے ہے، لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں، اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک، اب بھی چل رہے ہیں. تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین تو انہی کا ہوگا اور ہمارا دین ختم ہوا. فلا تخشوهم واخشونی، تو اب ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ، اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں، تو لیکن کوئی شخص اگر اضطرار میں آ جائے، شدید فاقہ ہے، بھوک ہے، جان نکل رہی ہے، غیر متجانف للاسم، اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چکھ کے دیکھنا ہی آج تو کیسا ہے، نہیں، جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یسألونک ماذا أحل لهم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. قل أحل لكم الطیبات، تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم چھوڑتے ہو سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لیے، انہیں تم نے سدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. فکلوا مما امسکنا علیکم، تو اب وہ اگر جا کر آپ نے کتا چھوڑا ہے، اس نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو، فإن امسکنا علیکم، اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لیے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ. واذکروا اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام لو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کو کھانا منع فرمایا جن کے کیلے ہوتے ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں، تو اس میں گویا کہ تمام درندے شامل ہو گئے. اسی طرح نبی کریم نے حشرات الارض کھانا منع فرمائے، تمام کیڑے مکوڑے منع ہیں سوائے ٹڈی کے. یہ جو حملہ کرتی ہے کھیتوں کے اوپر، بڑا سا ٹڈا ہوتا ہے، یہ کھا سکتے ہیں، اس کے ٹانگیں پر وغیرہ علیحدہ کر کے اس کو کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت مرحمت فرمائی. سی فوڈ میں مچھلی کی اجازت ہے، باقی تمام کے تمام منع کیے ہیں. تو اگر ہم شرعی اصول دیکھیں جو جانوروں کے کھانے کی ممانعت پر مشتمل ہیں، تو گھوڑا ان سے بالکل مستثنی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ گدھا خچر بھی مستثنی نظر آتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً خچر اور گدھے کی ممانعت پر کلام آ گیا، اس لیے یہ اس اصول کے تحت نہ آنے کے باوجود سرکار کے صریحی کلام کی وجہ سے خارج سمجھے جاتے ہیں. لیکن گھوڑے کے بارے میں کوئی ممانعت سرکار کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ مسلم اور بخاری کی مستند حدیثوں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑے کا گوشت کھانا ثابت ہے. تو
تو اس لیے گھوڑا بالکل طیب اور حلال جانور ہے. صرف ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں گھوڑے کو کھانا ممنوع قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ گوشت کو حرام قرار دیا، بلکہ اس لیے کہ یہ آلہ جہاد ہے. اگر اس کو لوگ کھا لیں گے تو پھر جہاد کے وقت میں جب گھوڑوں کی ضرورت ہوگی تو قلت پیدا ہوگی اور مسلمانوں کے لیے زوال کا سبب بنے گا. لہٰذا چونکہ یہ گھوڑے جہاد میں استعمال نہیں ہوتے، اگر واقعی وہ گھوڑے کی نسل سے، صحیح گھوڑے کی نسل سے، کوئی ملاپ وغیرہ مختلف جانوروں کے نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، طیب اور حلال. ایک احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں بے زبان جانور. عربی زبان کے اندر بہیمہ کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے بے زبان جانوروں کے لیے، چرنے والے جانوروں کے لیے. بہیمۃ الانعام اور انعام چوپائے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پرٹیکولر انعام کے اندر 4 کیٹیگری کے جانور آتے ہیں. پہلے نمبر پر اونٹ، دوسرے نمبر پر گائے، تیسرے پر بھیڑ اور چوتھے پر بکری. اس کا ترجمہ بنے گا چوپایا، یعنی پرٹیکولر اس ٹاپک کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے، خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمام بے زبان جانور، چرنے والے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے. الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے کہ جن کا بیان تم پر تلاوت کیا جائے گا، جو تمہیں بیان کیا جائے گا. ان تمام جانوروں کے علاوہ تمام چوپائے، چرنے والے جانور، سبزی خور جانور تمہارے لیے حلال کر دیے. اب یہ جو شیر ہے یا درندہ ہے کوئی، وہ بہیمہ میں نہیں آتا، وہ سبزی خور نہیں ہوتا، وہ چرنے والا جانور نہیں ہوتا. آپ شیر کے سامنے کتنی خوبصورت گھاس ڈال دیں وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ درندہ ہے، اس کی صفت میں درندگی ہے، وہ گوشت خور ہے. اسی طریقے سے جو گوشت خور پرندے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے حرام فرمائے ہیں امت پر. تو تمہارے لیے تمام بے زبان جانور حلال کر دیے گئے، سوائے ان کے کہ جن کا بیان تم پر کیا جائے گا. یعنی آئندہ مستقبل میں جو باتیں آئیں گی، 11 وہ کیٹیگری کی چیزیں آئیں گی، وہ تمام چیزیں حرام ہیں. اس کے علاوہ تمام کی تمام تمہارے لیے حلال کر دی گئی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہنڈیا پک کر تیار ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے جو گوشت ہے اس کو حرام کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ظاہر ہے. تو ہنڈیا پکی ہوئی بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے انڈیل دی اور اس کو بھی استعمال نہیں کیا کہ چلو ایسے کھا لیے نا، یہ کام نہیں کیا. اسی وقت سے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا. یہی حدیث جب جامعہ ترمذی میں آتی ہے تو اس میں مزید الفاظ بھی موجود ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام کر دیا. پہلے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث تھی اس کا دوسرا جز مجھے بھول گیا ساتھ بیان کرنا. دوسرا جز یہ ہے کہ گھوڑوں کو کھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اس کو حرام نہیں فرمایا. اور یہ بھی مسکنسیپشن ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ورنہ کسی بھی فقہ کے اندر گھوڑے کا گوشت حرام نہیں ہے. ایون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب ہے فقہ حنفی، اس میں بھی گھوڑے کا گوشت حلال ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جہاد اور قتال میں استعمال ہوتا ہے تو اتنے زیادہ گھوڑے ذبح نہ کر لیے جائیں کہ جہاد کے لیے وہ اویلیبل نہ ہو. بس اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی. لیکن ہمارے یہاں پر معاشرے میں ایک مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو حرام سمجھا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بیماری ہے. چائنا میں گیا ہوں، چائنا کے اندر مسلمان، حالانکہ حنفی مسلمان ہے، گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں. ترکی سارے کا سارا حنفی ہے، گھوڑے کا گوشت ریسٹورینٹس کے اندر پکتا ہے. لیکن یہاں پر میں یہ نہیں کہتا یہ کھانا کوئی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حلال چیزیں ہیں جن کو نہیں کھایا. گو کا گوشت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کی غذا نہیں، میں اس کو کھاتا نہیں، تو میں منع نہیں کرتا. تو ذاتی پسند ناپسند اور چیز ہے، لیکن حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا ہماری اپنی ذات کے اوپر، وہ شریعت کہتا. تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ پالتو گدوں کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی. اور یہی حدیث جب جامعہ ترمذی میں آتی ہے تو اس میں مزید الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچروں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا اور ان پرندوں کے گوشت کو بھی جو گوشت خور ہے، پرندے جیسے یہ چیل ہے، کوا ہے، باز ہے، اس طرح کی. اب مرغی جو ہے یہ گوشت خور نہیں ہے، یہ سبزی خور ہے، یہ دانے کھانے والی، تو یہ حلال ہے. تو شریعت میں کیٹیگریز بتا دی جاتی ہیں، باقی چیزیں تمام اس میں فال کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز بیان کرنی. مثلا آج کے دور پہ کینگرو ہے جس طرح. اب کینگرو جو ہے وہ تو ہمارے پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے خواب میں بھی نہیں بات آئی ہوگی کہ کینگرو بھی کوئی جانور ہے. یہ چیزیں بعد میں پتہ چلی.
تو اب جو لوگ کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک امام شافعی ان بزرگوں کی طرف یہ منسوخ کرتے ہیں کہ انہوں نے بتانا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل کر کے گئے ہیں اور حلال اور حرام چیزوں کو واضح بتا کر گئے. آپ نے کیٹیگری بتا دی, اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہم نے پڑھ لی کہ احلت لکم بہیمہ, تمہارے لیے بے زبان چرنے والے جانور سارے کے سارے حلال کر دیے گئے سوائے جن کا بیان تم پر پڑا جائے گا وہ حرام ہے. تو کینگرو بھی سبزی کھور چرنے والا جانور وہ حلال ہوگا. اب میں نے یہ مسئلہ بتایا تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے, ایسا نہیں. اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری رہے گا. ہاں قرآن اور سنت فکس ہے, اور اجماع اور اجتہاد یہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا. اسی طریقے سے بھینس کے بارے میں اکثر سوال ہو رہا تھا جی بتائیں قرآن حدیث میں بھینس کہاں لکھی ہوئی ہے حلال. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آگے آیت بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال چیزیں تمہیں, تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. تو یہ ایک جنرل کیٹیگری کے ساتھ چیزیں بتا دی گئی. تو یہ بتائیں قرآن حدیث میں بھینس حرام کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اگر حرام نہیں لکھی ہوئی تو فی نفسی وہ چیز پاک حلال ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کی کیٹیگری بتا دی ہے. نہ تو بھینس درندہ ہے اور نہ وہ پرندہ ہے گوشت خور کے اس کو حرام کیا جائے, وہ بہیمہ کے اندر آتا ہے بے زبان چرنے والا جانور. تو یہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہوئے الا ما یتلا علیکم, سوائے ان کے کہ جن کا بیان تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا, وہ تھوڑی دیر بعد آ جائے گا. غیر محل الصید محل الصید وانتم حرم, نہ حلال سمجھو شکار کو جبکہ تم نے احرام باندھ رکھا ہو. یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال جانوروں کا بھی وہ بھی حرام ہو جائے گا, وہ وقتی طور پر. ویسے تو جانور حلال ہوں گے, مثال کے طور پر گائے ہوگی یا بکری ہوگی, یہ ویسے تو حلال جانور, لیکن ان کا شکار کرنا, اور شکار میں تو خیر یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گی. شکار والے جانور جو ہے وہ جیسا کہ ہرن ہے, اب یہ بھی چرنے والا ایک بے زبان جانور ہے, یہ حلال ہے. اس طرح کی چیزیں جنگلوں میں سفر کے دوران جب آئیں تو ان کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے اگر تم نے احرام باندھا ہوا ہے. تو احرام بھی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ کئی حلال چیزیں بھی وقتی طور پر حرام کر دی جاتی ہیں, جیسے مردوں کا عورت کے ساتھ تعلق, عورتوں کا مردوں کے ساتھ تعلق. ویسے تو وہ حلال ہے اگر میاں بیوی ہے, لیکن احرام کی حالت میں وہ حرام کر دیا جاتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. اب اس ایک جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی روح بیان کر دی کہ یہ عقل بال میں لڑا لینا. پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کو مان لیا, اب جو بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگی اس کو اسی طریقے سے ماننا ہوگا. یہ اللہ کی مرضی ہے کسی چیز کو حلال قرار دے, کسی چیز کو حرام قرار دے. تمہیں اس کی حکمت نہ بھی پتہ چلے تب بھی اس کو حلال کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حرام سمجھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد. قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے مردار کھانا جائز بولو بھائی نہیں ہے. ذبح جانور جو بھی ہوگا ذبح کر کے کھانا پڑے گا, مردار حرام ہے. تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے وہ ذبح کیے بغیر کھائی جاتی ہے, تو اس آیت کی روشنی میں وہ بھی کیا ہو جائے گی, حرام. لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے دو مردار اللہ نے حلال کر دی ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو اس سے پتہ چلا دو مردار تو حلال ہو گئے, مچھلی اور ٹڈی, باقی سب اپنی اصل پہ ہیں, یعنی وہ ناجائز ہی رہیں گے. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے احل لکم الصید البحری, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار نہیں ہے, کیونکہ جس کانٹیکٹ میں یہ آیت پیش کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ تم جب حالت احرام میں ہوگے تو خشکی کا شکار حرام رہے گا اور سمندر کا تمہارے لیے حلال. تو اس میں یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ کون کون سی چیزیں حلال ہوتے, احرام کی پابندیوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. تو اس لیے سمندر میں جو مچھلی ہے, مچھلی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں, دو مردار, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. پتہ چلا باقی مردار اپنی اصل پہ جو قرآن میں جن کا ہے کہ ہر قسم کا مردار حلال ہے. ایک دلیل تو یہ. دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین, حالانکہ عرب ایک جزیرہ ہے, تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے, تو ان کے پاس تو بہت زیادہ, جو آپ دیکھیں بنگلہ دیش سمندر میں ڈھکا ہوا ہے نا, تو بہت زیادہ سمندری مخلوق کھائی جاتی ہے وہاں پہ. تو جو انڈونیشیا وہاں سمندری مخلوق بہت, تو صحابہ کرام جو عرب میں رہتے تھے وہاں بھی تین طرف کیا ہے, سمندر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی ایک ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی تابعی نے, کوئی ثقہ تابعی ہیں, مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو انہوں نے. تو اگر یہ مچھلی کے علاوہ مخلوق حلال ہوتی تو صحابہ کرام جھینگے بھی کھاتے, کیکڑے بھی کھاتے, اور جو کچھ سمندر سے نکل رہا ہے وافر مقدار میں کھاتے. ہم دیکھتے ہیں کسی صحابی سے نہ کیکڑا کھانا ثابت, نہ جھینگا, نہ کوئی اور مخلوق مچھلی کے علاوہ. فش کھائی ہے مچھلی, چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, چاہے ویل مچھلی ہو, مچھلی ہونا ضروری ہے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ان کا فتویٰ اکثر لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں. تو وہ جس بیس پہ جائز کہتے ہیں وہ بیس سمجھیں. وہ بیس یہ ہے کہ ان کی رائے میں جھینگا مچھلی ہی میں داخل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو حضرت کی
جو شان ہے ہم تو اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن حضرت ہی کے لیول کے جو دوسرے علماء ہیں, جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے یا مولانا یوسف جہانگیر صاحب تھے, میں ان کا ذکر کروں گا. میں اپنی بات تو میں تو چھوٹا منہ, بڑی بات ہو جائے گی, ان بڑے علماء کے مقابلے میری کیا حیثیت. تو یہ جو دوسرے حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ جھینگا کو مچھلی کی فہرست میں داخل کرنا اس کا علمی تحقیق سے تعلق نہیں ہے, اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق اور مشاہدے سے تعلق ہے. یعنی عرف سے تعلق ہوگا یا میڈیکل سائنس, جھینگا فش میں ہے یا نہیں ہے. تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ گدھے کو انسان کہہ دینا اتنا عقل سے بعید نہیں ہے جتنا میڈیکلی جھینگے کو مچھلی کہہ دینا. یہ میڈیکل سائنس کی روح سے بالکل عقل سے, یعنی ان کی روح سے بالکل بعید. وہ کہتے ہیں کہ گدھے کے پھر بھی بہت سے اعضاء انسان کے مشابہ ہیں, جبکہ جھینگا کسی بھی ایک بھی چیز میں مچھلی کے مشابہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ بھی پانی میں یہ بھی پانی میں. اس کے علاوہ کوئی چیز جھینگے کی مچھلی سے نہیں ملتی. تو میڈیکلی اگر آپ عرف کو دیکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں عرف میں اس کو مچھلی کہا جاتا ہے. عرف میں اس کو مچھلی کہا جائے گا مگر سمجھا نہیں جاتا. اس عرف کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کیا جاتا ہے جس عرف کی وجہ سے سمجھا بھی جائے. کہنے کی بات ہے تو سمندری گھوڑا بھی ہے, اس کو گھوڑا کہا جاتا ہے, تو کیا اس پہ گھوڑے کے احکام جاری ہوں گے؟ ایک سمندر میں مخلوق ہے جس کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ ویسے ہی کہہ دیا, اس کو تھوڑی سی بھی مشابہت. تو جھینگے کو مچھلی محض اس مشابہت میں کہہ دیا کہ وہ بھی کس میں رہتی ہے, پانی میں. لیکن مچھلی عرف میں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ, کبھی بھی جھینگا اٹھا کے نہیں لائے گا وہ. اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, تو جھینگا کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. لوگ کہیں گے اس نے قسم نہیں توڑی, اس نے تو کہا تھا مچھلی نہیں کھاؤں گا. بات میں سمجھا پا رہا ہوں. تو عرف میں بھی اس کو فش مچھلی نہیں کہا جاتا اور میڈیکلی بھی اس کو مچھلی نہیں کہا جاتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو مجھے یاد ہے ہم جایا کرتے تھے نا بچپن میں سینڈ سپٹ پہ, ہاکس بے پہ, تو وہاں مچھیرے لانچنگ کے ذریعے مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے. تو بہت سی مچھلیاں ایسی ہوتی تھی جن کو مچھیرے کہتے تھے کہ یہ مچھلی نہیں ہے, اور وہ کراہت بھی آتی تھی ان کو دیکھنے میں. تو مچھیرے ان کو کہہ کے پھینکتے تھے یہ حرام مچھلی ہے. اب دیکھو حالانکہ جب مچھلی کہہ دیا تو حرام نہیں ہوئی نا, کیونکہ سمندر کی فش تو کیا ہے, حلال ہے. لیکن اصل میں ان کے پاس اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں تھا, ان کے پاس کوئی ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ملا, تو انہوں نے اس کا نام کیا دے دیا, حرام مچھلی. حالانکہ انہوں کسی مفتی نے نہیں بتایا کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے, یہ حلال ہے حرام. ان کو لگا کہ یہ مچھلی نہیں ہے اور عجیب سی اس میں کراہت بو آ رہی ہے, عجیب سی چھپکلی جیسی اس کی شکل ہے. تو وہ خود ہی بغیر یعنی اس کے تحقیق کے, کیونکہ لغت کا اعتبار تو پھر ماہرین کا ہوگا نا, تو مچھیرے کسی مچھلی سمجھتے ہیں, مچھیرے جھینگا کو مچھلی نہیں سمجھتے, مچھیرے حرام مچھلی کو مچھلی نہیں سمجھتے. حالانکہ مچھلی سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس لفظ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولو بھائی ہے نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس بیس پہ ہمارا فتویٰ یہ ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. جو مچھلی ہونا عرف کی وجہ سے مچھلی لوگ اس کو سمجھتے ہوں یا میڈیکلی اس کو مچھلی ثابت کر دیا ڈاکٹروں نے, تو ان دو چیزوں کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں کو ہاتھ بولو بھائی, بولو نا یار, نہ لگائیں. مچھلیاں کو اتنی اقسام ہے, کھانے کے لیے کھا لو. اور ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اگر سمندر کی مچھلی کے علاوہ بھی ہر مخلوق کو حلال قرار دے دیا جائے تو ایسا گند سمندر سے نکلتا ہے نا. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, نبی تم پر خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ایسا گند نکلتا ہے کہ گورا بھی کہے گا یہ حلال نہیں ہو سکتا, تو آپ کو اس کو بھی حلال قرار دینا پڑے گا. اور اگر آپ اس کو کسی دلیل سے حرام قرار دو گے تو ہم کہیں گے کہ جب وہ ناجائز ہے, حالانکہ اس قرآن نے تو سمندر کے شکار کو حلال قرار دیا ہے, تو اس میں جب یہ سمندری مینڈک بھی حلال ہو جائے گا. پھر اگر سمندر کا شکار حلال ہے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے ہر قسم کا ہے, تو اس میں مینڈک بھی داخل ہے, پھر اس کو تو آپ بھی جائز نہیں کہو گے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بارے میں جو دلائل ہیں وہ میرے خیال میں یہی زیادہ قوی ہیں کہ صرف مچھلی کھا سکتے ہیں, مچھلی کے علاوہ کچھ اور نہیں کھا سکتے. لیکن چونکہ ہم معتدل لوگ ہیں, طنز نہیں کرتے. میں نے ایک بیان میں یہ بات کی تو لوگ کہتے ہیں واہ ابھی یوں کرو ابھی ادھر پینترا گھوم رہا ہوں, کیونکہ باقی ائمہ کرام مجتہدین وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ مچھلی کے علاوہ مخلوق کو بھی جائز قرار دیتے ہیں, جھینگے کو جائز قرار دیتے ہیں. اس لیے چونکہ فقہاء میں اجتہادی اختلاف ہے, تو ہم تو یہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھینگے کو ہاتھ نہیں لگایا, نہ لگانے کا ارادہ ہے, نہ میں کھاتا ہوں, نہ کیکڑا کھاتا ہوں, نہ جھینگا کھاتا ہوں, تمیز سے مچھلی کھاتا ہوں بس خالی. تو لیکن جو کھاتے ہیں ان کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں, ملامت نہیں کرتا, کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اس کا وہ حکم نہیں ہوتا, تو اتفاق جو کتا کھا رہا ہے اس کے پر جھینگے والے پر کتے والے حکام جاری نہیں ہوں گے. کتا بھی حرام ہے مگر بالاجماع حرام ہے, سور بھی حرام ہے مگر بولو بھائی بالاجماع حرام ہے. اسی لیے جب اختلاف ہو گیا تو اس کے لیے ہم ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں. جھینگے کے لیے مکروہ ہے تحریمی, قطعی حرام نہیں کہتے, اس کو مکروہ کہتے ہیں, ناپسندیدہ کہتے ہیں, تو ہلکا لفظ تھوڑا استعمال کیا. اس لیے اور بنگلہ دیش کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چھوڑتے, تو وہ کہتے ہیں ہم تو کھائیں گے. ہم کہتے ہیں آپ کھائیں, کیونکہ اختلافی چیز ہے, اتفاقی نہیں ہے. اب ایک قوم کی رگ رگ میں ایک چیز رچ گئی ہے تو حرج جو ہے نا, حرج یہ خود رخصتیں پیدا کر دیتا ہے. تو چونکہ فقہا کے مابین یہ مسئلہ اختلافی ہے, مجتہدین بہت سے مجتہدین اس کے جواز کے بھی قائل ہیں, تو ہم بنگلہ دیش کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کے لیے فقہ شافعی کو فالو کرنا بولو بھائی جائز ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کی اتنا زیادہ کہ وہ دنیا چھوڑ دے گا جھینگا وہ دنیا چھوڑ دیں گے, جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی دلائل کی روح سے تو یہی مسئلہ ہے, لیکن حرج چونکہ بہت زیادہ لازم آ رہا ہے تو کہیں بہت حرج لازم آ رہا ہو, پھر گنجائش کا پہلو دوسرے فقہا کی بیس پہ قول کی بیان پر نکلتا ہے. تو جو نہیں کھا رہے وہ نہیں کھائیں, جو کھا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, اور جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے چھوڑا تو دنیا چھوڑ دوں گا, میں وہ دنیا نہ چھوڑیں, یہ کھا لیں. دنیا چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ جھینگا
کھا لیں اتنا اگر آپ وہ ہو رہا ہے نہ کھائیں تو پھر بھی اچھا ہے. میں تو یہ کہوں گا نہ کھائیں. کہتے ہیں جی کہ ہندوستان میں ایک جماعت ہے جو گھوڑے کو حلال کہتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حلال فرماتے تھے. اس لیے جتنے بخاری لوگ ہیں نا بخارا کے سب کھاتے ہیں. کیکڑا اور جھینگا، کیکڑا تو نہیں البتہ جھینگا حلال ہے. خرگوش کا گوشت کھانا جائز؟ ہاں جی جائز ہے. گھوڑے کا گوشت کھانا جو ہے وہ بھی حلال ہے ائمہ کے نزدیک، لیکن حنفی حضرات جو ہے اس کو نہیں استعمال کرتے، ورنہ حلال ہے. حرام تو وہ بھی نہیں کہتے. سب سے بڑے پکے حنفی تو یہ بخاری ہوتے ہیں، اور وہ تو ہر حال میں گوشت کھاتے ہیں گھوڑے کا. ویسے احناف کے نزدیک نجائز ہے. کہ کراچی میں بہت ساری ٹڈیاں جو ہے بہت آ گئی ہے، تو وہاں ہمارے جو بنگالی دوست رہتے ہیں انہیں پکڑ کے کھا لیا. اچھا کیا حلال ہے، کیا ہو گیا؟ طوطا اور مور میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں نے سنا یہی ہے کہ وہ حلال ہے. گو جس کو عربی میں ضب کہا جاتا ہے، یہ ایک تو ضب ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں گو ہوتی ہے جو کہ چھپکلی کا بڑا ورژن ہے، اس کو بھی ہم گو کہتے ہیں. لیکن اصل جو گو جس کو کہا جاتا ہے وہ گو صحرائی گو ہوتی ہے. وہ کافی بڑی ہوتی ہے اور اس کی خصوصیات اس ضب سے مختلف ہوتی ہیں. یہ ہمارے والی جو گو ہے ہمارے والی، یہ تو پانی میں رہتی ہے بتاؤ کا، کبھی یہ پانی میں بھی چلی جاتی ہے، ادھر زندہ بھی رہتی ہے. لیکن جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ پانی سرے سے پیتی نہیں ہے، سرے سے پانی کے قریب بھی نہیں جاتی ہے. بہت کافی عرصے کے بعد کوئی ایک آدھ قطرہ کہیں سے پانی کا پیتی ہے ورنہ پیتی نہیں ہے. وہ اس گو میں اور اس گو میں فرق ہے. لیکن آج کل لوگوں نے اس گو کے اوپر اس کا اطلاق کیا ہوا ہے. تو یہ والی تو حرم علیکم الخبائث، تو یہ خبائث میں سے ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. وہ گو جو ہے اس کے بارے میں بھی حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی اس کے اوپر بھی خبائث کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن عرب اس کو کھاتے ہیں، شافعیہ اس کو کھاتے ہیں. اس کے لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے دسترخوان پر وہ کھائی گئی، آپ کے سامنے وہ گو بھون کر لائی گئی، تو آپ نے ان کو بتایا گیا کہ یہ گو ہے، تو آپ نے اس کے سے ہاتھ کھینچ لیے اپنے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا اور آپ سے عرض کیا کہ یہ کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں حرام تو نہیں کہتا، لیکن ہمارے ہاں یہ کھائی نہیں جاتی اس لیے میں نہیں کھاتا ہوں. تو آپ نے اس کو نہیں کھایا، وہ کراہت کا اظہار کیا. تو حنفی بھی اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، لہٰذا اس کو نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کھا لی تو حرام ہم اس کو نہیں قرار دے سکتے. اتنے حشرات الارض ہیں، یہ سب کے سب حرام ہے. دنیا کا کوئی مسلمان دنیا کا کچھوے کو یا مینڈک کو یا مگرمچھ کو یا سانپ کو حلال سمجھتا ہے؟ یہ نسل در نسل عملی تواتر سے چل رہی چیز. اجماع امت ہے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 399 نمبر کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے. ویسے دلائل بھی موجود ہیں، میں کیٹیگوریکل بات کر رہا ہوں. جب اجماع ہو تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے کہ جو پانی کے جانور ہیں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. پیورلی پانی کے جانور، چاہے وہ سمندری ہوں چاہے دریائی. اب پانی کے جانور کون سے ہیں؟ مچھلی، کیکڑا، ویل مچھلی، شارک مچھلی، یہ سب کے سب جانور حلال ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر کے کنارے سمندر نے پھینک دی. ہم 15 دن تک کھاتے رہے، اور جب اس کی پسلیاں جوڑی گئیں تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. تو اتنی بڑی ویل مچھلی ہو سکتی ہے نا. تو ویل مچھلی اگرچہ میمل ہے لیکن ہے سمندر کا جانور. سمندر کے جانور کی ڈیفینیشن ہے جو پانی سے نکالنے سے مر جائے وہ سمندری جانور ہے. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جھینگا اگر ہوا میں زندہ رہتا ہے تو حرام ہے، اور اگر ہوا میں مر جاتا ہے تو حلال ہے. تو حلال ہے. ویل مچھلی حلال ہے، اگرچہ اس کو مرنے کے لیے چند گھنٹے چاہیے، فوراً نہیں مرتی. کیکڑا بھی کافی دیر تک زندہ رہتا ہے لیکن الٹیمیٹلی مر جاتا ہے. لیکن کچھوا پانی سے آپ باہر بھی نکالے نہیں مرے گا، سانپ نہیں مرے گا، مینڈک نہیں مرے گا. مینڈک کا پتہ لگ گیا، مینڈک نہیں مرے گا تو وہ سمندری جانور نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ مگرمچھ نہیں مرے گا، دونوں جگہ زندہ رہتا ہے. تو یہ پانی کا جانور نہیں ہے. پانی کے سارے جانور ایون مردہ حالت میں بھی اوپر آ جائیں حلال ہیں. سمندری مردار بھی حلال ہے. اسی لیے ان جانوروں کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا. مچھلی کبھی کسی نے ذبح کی ہے؟ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو حلال کر دیا. وہ مر جائے گی تو وہ آپ کھا سکتے ہیں. باقی جو چیزیں حرام ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 میں کلیئر کٹ آیا ہے، سورۃ المائدہ میں بھی آیا ہے، سورۃ الانعام کے اندر بھی آیا ہے کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار، چاہے حلال جانور بھی مر جائے ادر دین مچھلی وہ حرام ہی ہے. اور بہتا ہوا لہو، ایک لہو ہے جو گوشت کے اندر ہے وہ حلال ہے، جو ذبح کے وقت گرتا ہے. اور خنزیر کا گوشت اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت. پیورلی سی فوڈ وہ ہوتا ہے جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جائے. صحیح. اب یہ کہتے ہیں سی فوڈ وہ تو سی میں تو وہ جناب وہ سانپ بھی آتے ہیں. سر سانپ باہر نکالنے سے مرتا نہیں ہے. سمندری سانپ بھی آپ باہر نکالیں وہ خشکی پہ بھی رہ سکتا ہے. او جی کچھوا بھی آتا ہے. کچھوا کیا زمین پہ مر جاتا ہے؟
تو پہلے آپ اللہ کے بندو ڈکشنری تو حاصل کرو کہ سی فوڈ کہتے کسے ہیں. قرآن جو کہتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ سمندر کا مردار حلال کر دیا گیا ہے، وہ سمندر کا مردار ہے جو سمندر کا ہے، جو سمندر کا رہائشی ہے. کچھوا سمندر کا رہائشی نہیں ہے، وہ زمین اور سمندر دونوں میں رہ سکتا ہے. پیورلی ویل مچھلی ٹھیک بھی حلال ہے. جو جانور باہر نکل کے مر جائے، کچھ جانور جو ہے نا سمندر سے نکل کے 5 منٹ بعد مر جاتے ہیں، کچھ 5 گھنٹے تک بھی زندہ رہتے ہیں. ایون ویل مچھلی 8 اور 10 گھنٹے وہ دیکھتے نہیں، گورے اس کے بالٹیاں پھینکتے رہتے ہیں، پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ مرتی ہی نہیں ہے. کیکڑا ہے، یہ بھی کچھ عرصے بعد مر جاتا ہے، یہ بھی پیورلی سمندری جانور ہے. یہ ٹڈی جو ہے نا جی اسلام میں حلال ہے، اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ ذرا کلیئر کر دیں چیز ٹڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ٹڈی ہے نا جی، یہ لوکٹس ان کو کہتے ہیں اس میں انگلش کے اندر. اردو میں تو ٹڈی لفظ، عربی میں اس کے لیے جراد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ گراس شاپرز جو ہوتے ہیں نا، گراس کاٹنے والے آپ کو کیڑے وہ یہاں پہ بھی نظر آتے ہیں، وہ جن کو ہم طوطے بھی کہہ دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے، انہی کی ایک نسل ہے یہ ٹڈی. ایک حشرات الارض میں سے آپ سمجھ لیں، سبزی خور ہے، اور زیادہ زیادہ سائز یہ ایک انگلی جتنا، اس سے تھوڑا بڑا ہوگا اور موٹی ہوتی ہیں. یہ عرب ملکوں میں یہ بے شمار پائی جاتی ہے. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نبی اسلام کی وفات کے بعد 75 ایئرز زندہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا تھوڑا عرصہ نبی اسلام کے ساتھ گزرا ہے، اس وقت چھوٹی عمر کے تھے. بعد انہوں نے کہا میں 7 غزوات میں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہا، اور ہم ان غزوات میں جب جایا کرتے تھے تو ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے. یعنی ٹڈی کھانا ضروری نہیں ہے، یہ لازمی ہے، واجب، آپ نے نہیں کھانا نہ کھائے. جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام کے سامنے سانڈا لا کے رکھا گیا، گو جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو نبی اسلام نے نہیں کھایا. خالد بن ولید کھاتے رہے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ حرام ہے؟ فرمایا حرام تو نہیں ہے، لیکن میرے علاقے کی غذا نہیں، میں نہیں کھاتا، تو میں منع نہیں کرتا. تو یہ لادہ بات ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کو بتایا جو کدو شریف نہ کھائے وہ گستاخ رسول ہے. تو نبی اسلام نے سانڈا نہ کھا کے کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعوذ باللہ ناشکری کی ہے. آپ کی پسند ہے کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں، گستاخی والا کون سا معاملہ ہے اس میں؟ تو وہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ حشرات الارض میں سے ایک طرح کی ہے، سبزی خور ہے، تو آپ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جتنے پرندے ہیں ان میں سے کون کون سے حلال ہیں، یا کوئی ایسی صورت بیان فرمائے؟ بس یہ کہ کون کون سے حرام ہیں اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہو جائے گی. صرف علامت ذہن میں رکھ لیں، اس کے مطابق آپ پرندوں پہ غور کرتے رہیں کس میں وہ علامت پائی جا رہی ہے، کس میں نہیں پائی جا رہی. وہ پرندے ہیں کہ جن کے ناخن، جو پنجے ہوتے ہیں وہ ناخن والے ہوں، نوکیلے ناخن اس کے اندر ہوں، اور وہ ان نوکیلے ناخنوں کے ذریعے شکار کرتا ہو. اچھا، جیسے کوا ہو گیا، چیل ہو گئی، یا باز، شاہین، شکرا. تو یہ ایسے پرندے معروف ہیں جو آپ حضرات ہیں، ورنہ تو ہزاروں سینکڑوں کتنے ہوں گے، بہت زیادہ نسلیں ہوں گی. تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، پرندہ وہ حرام ہے کہ جس کے ناخن نوکیلے ہوں اور وہ ان سے شکار کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو پرندہ ہوگا حرام. البتہ اگر وہ پرندہ کہ جس کے ناخن تو نوکیلے ہیں لیکن وہ شکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو وہ حلال ہوگا. مثلاً کوئی تو اس میں ایک پرندہ جیسے طوطا ہے، جی تو یہ طوطے کے ناخن اگرچہ آپ کو یہ چیل، کبوں اور شکرے وغیرہ جیسے ہی نوکیلے دکھائی دیں گے، لیکن یہ ان ناخنوں سے شکار نہیں کرتا. یہ پھل فروٹ اور روٹی اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے، شکاری پرندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے آگے جو جانور ہے طوطا حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے. اب یہ سوال کیا گیا کہ کیا کینگرو کھانا جائز ہے یا نہیں. دیکھیے، کینگرو کھانا بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جن جانوروں کی حرمت ہمیں احادیث میں ملتی ہے کینگرو ان میں شامل نہیں ہے. اسی لیے تمام ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کینگرو کھانا جائز ہے. دیکھیے، خرگوش کھانا بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک حلال ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خرگوش کا گوشت تناول فرمایا. اس سلسلے میں ہمیں ایک بخاری کی حدیث ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خرگوش کا گوشت کھایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک خرگوش کے پیچھے دوڑے، لیکن سب تھک گئے. میں نے اس خرگوش کو پکڑ لیا، پھر اس خرگوش کو لے کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ذبح کیا اور اس کی رانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول کرا اور اس میں سے تناول فرمایا. تو اس حدیث کی بنا کے اوپر تمام ائمہ متفق ہیں کہ ہر قسم کے خرگوش کھانا بلا کراہیت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدیہ قبول کیا اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے تناول فرمایا۔ دیکھیے ہاتھی کھانے کے سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ مالکی ائمہ کے نزدیک ہاتھی کھانا مکروہ ہے، لیکن جمہور ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہاتھی کھانا حرام ہے۔ ہاتھی نہ تو درندوں کی طرح چیر پھاڑ کرتا ہے اور نہ ہی وہ گوشت کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ائمہ اس بات پہ، جمہور ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہاتھی کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نکیلے دانت والے درندے کو کھانا حرام ہے۔ تو اس بنا کے اوپر، اس حدیث کی بنا کے اوپر ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نکیلے دانت والے جانور کو کھانا حرام ہے، تو ہاتھی کے نکیلے دانت ہوتے ہیں، اسی لیے اسے نہیں کھایا جا سکتا، اس کا کھانا حرام ہے۔